کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، بڑی عقیدت و محبت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات بابرکات ہے، اور آج کا یہ پورا وقت حضور سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے وقف ہے۔ ہم اس مختصر وقت میں آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان عزیز از جان چچا سے کتنی محبت ہے، ہم اس کا ذکر کریں گے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنا رعب، اپنا دبدبا اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے قربان کیا، کیسے جانثاری کے مظاہر پیش کیے، ہم ان کا تذکرہ بھی کریں گے اور اس پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت بھی پیش کریں گے۔ اور خاص طور پر غزوہ بدر میں اور اس کے بعد پھر غزوہ احد میں جس طریقے سے جرأت و بہادری کے ساتھ اسلام کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے جس قوت اور جرأت کے ساتھ لڑے، اسلام اور مسلمانوں کی قوت کو بڑھایا، اور پھر آپ کی المناک شہادت، اس شہادت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار غم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس موقع پر حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ حضور کے تمام صحابہ کی محبت کے مظاہر، ان تمام کا تذکرہ ہم کریں گے۔ آپ کی تدفین پاک کا ذکر ہوگا، اور غزوہ احد میں جتنے جنازے پڑے گئے، ہر جنازے میں حضور علیہ السلام نے کیسے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد پاک کو ساتھ رکھا، اور پھر بعد از تدفین و وصال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی قبر انور پر اور تمام شہدائے احد کے مزارات پر حضور کی تشریف آوری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری، اور صرف یہی نہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی تشریف آوری، جلوہ فرمائی، آپ کی خود اپنی لخت جگر فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تشریف آوری،
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، تمام کبار صحابہ اعظام اور تمام کبار اہل بیت اطہار کی حاضری اور جلوہ فرمائی اور حاضری، اس پورے کا ذکر ہوگا۔ اور خاص بات مدینہ منورہ کی دائماً ابداً گورنری اور آپ کی جو گورنرشپ ہے وہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، اس کے مظاہر کیا ہیں؟ اور خاص بات کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے خصوصی توجہ طلب ہو، جب کوئی خصوصی دعا مطلوب ہو، کسی کام میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش و شفاعت کی ضرورت پڑ جائے، تو جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کو سفارشی بنا کر جب حضور کی بارگاہ میں کوئی عرض کرتے ہیں تو وہ کیسے قبول ہوتی ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں؟ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جو بھی غلام اور میرا امتی حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرے گا، میرے چچا حضرت امیر حمزہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیا کریں گے۔ اور جو اصحاب معرفت ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بصارت کے ساتھ بصیرت بھی عطا کی ہوئی ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے بخصوصی روحانی اوصاف عطا کیے ہوئے ہیں، ہزاروں شواہد موجود ہیں کہ جب سلام پیش کیا ہے تو آپ کے دیے ہوئے جواب کو غلاموں نے سنا ہے، شہادت دی ہے۔ ان ساری پاکیزہ روحانی نورانی عظمتوں کا، محبتوں کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو اور خاص طور پر جناب محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب زیدہ مجدہ کو، ان کے ساتھ ساتھ جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب کو، محترم المقام استاذ گرامی جناب استاد العلماء قاری محمد عارف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، ان تمام آنے والے مہمانوں، محترم جناب شیخ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہوئے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے بلا تاخیر اس کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور باقاعدہ آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کے عظیم قاری قرآن جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے، آپ تشریف لائیں، آیات ربانی سے آغاز بھی فرمائیں، اس کو آگے بڑھائیں اور بارگاہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آیات ربانی کی تلاوت کرتے ہوئے محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل
صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی خدمت میں، اسلام کے مسلمانوں کے عظمت و وقار کے لیے، اور ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا یا اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے منسوب کرنا دنیا کے تمام مصائب کو دعوت دینے کے برابر تھا. ایسے حالات میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حق محبت اور حق وفا کو اس طریقے سے ادا فرمایا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ احمد مصطفیٰ فینا مطاعن. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف و ثنا کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم ان کی بلا مشروط اطاعت کرتے ہیں. اور اعلان فرمایا کہ کوئی بھی شخص آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی قول یا فعل سے تکلیف نہ دے. اور ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس کا فیصلہ کسی اور کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، ہم اس کا مقدمہ نبی پاک کی عزت و ناموس کا، حضور کی حفاظت کا فیصلہ کسی اور سے نہیں کرائیں گے. اس کی لاش کو پرندے نوچنے کے لیے کافی ہوں گے، ہم ہی کافی ہیں، کسی اور کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کی وہ مثالیں قائم کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حمزہ اسد اللہ، اللہ کا بھی شیر ہے، وہ اسد رسول ہی، اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. بدر کے میدان میں شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا سینے پہ نمایاں نشان کے طور پر، اور کافروں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ رسول اللہ کے اور اللہ کے شیر کہے جاتے ہیں، اور جس طرف رخ کرتے تھے بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے. اور غزوہ احد میں تو ملتا ہے کہ آپ نے 2 تلواروں کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس حق محبت و خدمت کو ادا کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے اور بارگاہ سیدنا امیر حمزہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کے کیو ٹی وی کے عظیم تر ثنا خان حضور فیض عالم کے غلام جناب سخیر احمد نقشبندی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. درود پاک پڑھ لیجئے سب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے.
لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے مکھ چند بدر شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے مکھ چند بدر شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانب جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری یہ ہے شان جن کی جہاں میں اعلیٰ امیر حمزہ آپ کا نام مل کے ہر دیوانہ لے ہے شان جن کی جہاں میں اعلیٰ امیر حمزہ ہے شان جن کی جہاں میں اعلیٰ امیر حمزہ نبی کی نظروں میں شان والا امیر حمزہ نبی کی نظروں میں شان والا امیر حمزہ جہاں کی ساری محبتوں کو وہ اپنے دل اور اپنی جان سے نبی کی حرمت پہ وار ڈالا امیر حمزہ ملی شہادت جو ان کو یارو تو ان کے غم میں رسول روئے ملی شہادت جو ان کو یارو تو ان کے غم میں رسول روئے ہے جن کا سب کچھ کملی والا ہے جن کا سب کچھ مدینے والا امیر حمزہ اور امیر حمزہ کا واسطہ جب دیا ہے میں نے
نبی کو رو کر، امیر حمزہ کا واسطہ جب دیا ہے میں نے نبی کو رو کر، میرے نبی نے کبھی نہ ٹالا، میرے نبی نے کبھی نہ ٹالا، امیر حمزہ امیر حمزہ۔ نہیں میں پہنچا درے نبی پر، یہ منقبت بھی تو حاضری ہے، نہیں میں پہنچا درے نبی پر، یہ منقبت بھی تو حاضری ہے، ضیا بڑا ہے نصیب والا امیر حمزہ امیر حمزہ۔ آخری دفعہ ہر دیوانہ کہے، ہے شان جن کی جہاں میں اعلیٰ امیر حمزہ میرے امیر حمزہ، نبی کی نظروں میں شان والا امیر حمزہ ہے میرے حمزہ۔ تشریف لانے والے معزز مہمان جناب طارق محمود جاوید صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ مرتبہ شہادت کے حاصل کرنے کی بات ہو یا اسلام کے لیے سب کچھ لٹانے کی بات ہو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک بات عرض کر کے میں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کو گزارش کروں گا کلمات کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی جو جانثاریوں کی داستان ہے، ان پہ اگر غور کریں تو ایک چیز جو مشترک ملتی ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں جب ایک آخری سوراخ پر ایڑی رکھ دی، سانپ ڈستا رہا، صدیق نے ایڑی نہیں ہٹائی۔ نبی پاک علیہ السلام کا سر مبارک علی المرتضیٰ شیر خدا کی گود میں ہے، عصر کی نماز قضا کرا دی، فرمایا عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، آرام مصطفیٰ میں خلل علی کو برداشت نہیں۔ وقت کم ہے اور شاید الفاظ میرے جذبات کا ساتھ نہ دے سکیں۔ غزوہ احد میں وحشی نے، ہند کے غلام وحشی نے بعد شہادت موسلا کی صورت میں جو آپ کے جسد پاک کی بے حرمتی کی، اور اینڈ یہ کیا کہ آپ کا جگر مبارک، دل مبارک نکال کر دانتوں سے چبایا، اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت تک کے لیے دشمنان اسلام کو اور دشمنان مصطفیٰ کے لیے پیغام یہ ہے کہ قیامت تک سن لو، صدیق سانپ سے ڈسوا تو سکتا ہے، علی نماز کو قضا کرا تو سکتا ہے، بلال حبشی تبتے صحرا اور ریت پر لیٹ کر پتھر کے نیچے رہ کر ظلم و ستم کو برداشت تو کر سکتا ہے، حمزہ اپنے کلیجے کو چبا تو سکتا ہے، لیکن دل سے عشق مصطفیٰ کو نکال نہیں سکتا، دل سے عشق مصطفیٰ کو نکال نہیں سکتا، نہیں نکال سکتا۔ آج پوری دنیا میں اسلام اور نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کسی طرح پر بھی جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے یا جسارت کی جاتی ہے، انہیں یاد رکھنا چاہیے، امن محبت کے تقاضے اپنی جگہ،
لیکن عشق کے تقاضے ہمیشہ مختلف رہے ہیں. جان ساریوں کی داستان ہمیشہ مختلف رہی ہے، اور حضور کی امت نے جہاں باقی چیزوں میں حضور کی غلامی اور وارث ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس عظمت و ناموس کے اندر بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے. جان ساری و محبت کی وہ عظیم داستان، حضور کی عظمت محبت پہ قربان ہونے کی وہ لازوال داستان، جس کے امام، جس کے پیش رو جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہم تو خدا کی قسم حضور کے کسی ادنا غلام کے احسان کے آگے بھی سر نہیں اٹھا سکتے. جو احسان ہم پہ کر گئے، قیامت تک آنے والے مجھ آپ حضور کی ساری امت پہ کر گئے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اپنے خون کے ساتھ اس گلشن اسلام کی آبیاری کی ہوئی ہے. خدا کی قسم ہم تو حضور کے ادنا غلاموں کے احسانوں کے آگے بھی ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جان ساری، آپ کی محبت، آپ کی قربانی، جو حضور کا نام لینے والا ہے، خدا کی قسم آپ کی عظمت کی طرف دیکھتے ہوئے، آپ کی شہادت و جان ساری کو دیکھتے ہوئے، آپ کی قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک پہ بھی قربان ہونے کو تیار ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سے، جو ہمیشہ اس قسم کے پروگرامات میں اور اس قسم کی تمام تر تقریبات میں آگے لیڈنگ رول ادا کرتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، اور بہترین الفاظ، بہترین فکر کے ساتھ آپ سب کو اور حضور کی ساری امت کو بارگاہ گنج بخش فیضان سے مالا مال کرتے ہیں. تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے کلمات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، میں بطور خاص حضرت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جمعۃ المبارک کی یہ عظیم اور سعید ساعتیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم شہادت سے منسوب کی ہیں. تاریخ اسلام میں بلا شبہ یہ ایام غزوہ احد کے حوالے سے معروف اور معتبر ہیں، اور غزوہ احد دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے، جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ مسلمان کہیں عمل میں کوتاہ ہو سکتے ہیں، وہ مختلف چیزوں پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن عظمت و حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اپنے چچا کے ساتھ جو محبت تھی، اس کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ غزوہ احد سے آپ اپنی سواری پر تشریف فرما ہو کر جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے، اور آپ کی سواری کے ایک طرف اوس اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ تھے. مدینہ شریف کے مختلف محلوں سے گزرتی ہوئی آپ کی سواری آگے بڑھ رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس غزوے میں انصار کے ہر گھر اور ہر خانوادے کے کسی نہ کسی فرد نے شہادت کا اعزاز پایا، اور بہت مالی اور جانی ضیاع ہوا. ہر گھر سے آہ و فغاں اور درد اور کرب کی صدائیں اٹھ رہی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان ساری باتوں کو دیکھتے اور سنتے ہوئے اپنے کاشانہ اقدس پر جب پہنچے تو آپ کے وہ اپنے چچا کی یاد آئی. آپ نے فرمایا آج یہ مدینے کے مختلف گھرانے جو اپنے شہداء کو پرسہ دے رہے ہیں، کیا آج میرے چچا پہ پرسہ دینے والا کوئی نہیں ہے؟ آج اس پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے؟ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سواری کاشانہ اقدس پر رکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرما کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کے یہ دونوں جانثار صحابی اپنے اپنے گھروں کو گئے، اپنے اپنے محلوں کو لوٹے اور اپنی خواتین کو اکٹھا کیا اور ان خواتین کو اکٹھا کر کے کاشانہ اقدس کے دروازے پہ بٹھا دیا اور فرمایا کہ جس طرح تم اپنے شہداء پر آہوزاری اور گریہ کر رہی ہو، ان پر بعد میں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر پہلے کرو. مغرب سے عشاء تک یہ تاریخ کا بہت منفرد واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات اور بالخصوص صبر کا پیغام وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ابھی شہداء پر اور دنیا سے جانے والوں پر آہوزاری اور گریہ پر پابندی نہیں لگی. اور آپ نے فرمایا کہ آج بہت کم ہاشمی تھے اور بہت کم خاندان کے لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور اسی موقع پر پھر یہ خواتین اکٹھی ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور عرب کی اس روایت اور کلچر کے مطابق انہوں نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء آپ کی شہادت پر، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر آنسو بہائے. مغرب سے عشاء تک یہ سلسلہ جاری رہا. عشاء کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کو کہا کہ بس، آپ نے جو تعزیت اور جو پرسہ کرنا تھا میں اس پر تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہارے شہداء، تمہارے دنیا سے جانے والے عزیز، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے. اور جنہوں نے میرے چچا پر آج آنسو بہائے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ آباد کرے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو تمہاری ایک روایت ہے شہداء پر نوحہ کرنے والی، مرثیہ کرنے والی، اس پر آج کے بعد پابندی ہے. دنیا سے جانے والے یہ ان پر آنسو بہایا کریں، اس لیے کہ آنکھوں کے آنسو جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں. بہت زیادہ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے. واشی جب مسلمان ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میرا چچا تو شیر جیسا تھا، تو نے کس طرح میرے شیر جیسے چچا پر حملہ کیا؟ تو واشی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، مجھے اس پوری جنگ میں صرف ایک ہی ٹارگٹ ملا تھا جس کی میں نے مہینوں تیاری کی تھی، اور یا رسول اللہ آپ کا چچا تو شیر تھا، میں ان کے سامنے آ کر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے دشمنوں کی صفوں کو تہے تیغ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک کافر اور قریشی سردار کو مارا اور ان کے جسم سے ذرا تھوڑی سی ہٹی، اور میں چونکہ ایک پتھر کی اوٹ میں ان کا نشانہ لیے ہوئے بیٹھا تھا، میں نے نیزہ پھینکا اور اپنے وار میں کامیاب ہوا. حضرت امیر حمزہ آپ کی شہادت یہ تاریخ اسلام میں بہت عظیم مقام رکھتی ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے،
آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. بہت زیادہ عظمتیں، بہت زیادہ برکتیں تاریخ اسلام کے اندر آپ کو میسر ہیں. اور یہ جو احد کا معرکہ ہے، اس میں بطور خاص جو صحابیات خواتین ہیں، ایک خاتون جس کا اس غزوے میں بھائی، شوہر اور والد تینوں شہید ہوئے. وہ جا رہی تھی، کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں. وہ آگے بڑھی، اس نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. بیٹے کی شہادت کی اطلاع ہوئی. اس نے کہا مجھے دنیا کی ہر مصیبت وہ قابل قبول ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول سلامت ہوں. یہ وابستگی اور یہ عقیدت اور یہ ارادت کے مناظر اور مظاہر ہم غزوہ احد میں دیکھتے ہیں. ہم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں اور غزوہ احد کے جملہ شہداء کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا خراج اور سلام پیش کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. آپ حضرات سنتیں ادا فرما لیجیے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنامدر الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد برور رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير العالمین بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی برکت سے ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما، خلاق عالم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، حاضرین میں جو بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ پروردگار عالم دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرما، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، پیارے وطن ملک پاکستان کو استحکام، ترقی، وسعت اور خوشحالی عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما، اداروں کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کو علم و انصاف کا گہوارہ فرما، حضور فیض عالم کے تمام غلاموں پہ کرم فرما،
سب کی عقیدت و محبت کو سرفراز فرما۔ الہ العالمین سب کی دعائیں اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کی عقیدت و محبت کو مولا کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان اسد اللہ و اسد رسول اللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں مولا کریم قبول و منظور فرما۔ آپ کی شفاعت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت پہ فضل اور رحمت فرما۔ الہ العالمین اس کرونا مصیبت سے نجات عطا فرما، ہمیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوستوں بزرگوں عقیدت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ ہمارے دوست کیو ٹی وی کے جناب ظہیر صاحب، ان کے بہنوئی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب وصال کر گئے، مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کیو ٹی وی کے ہی کیمرہ مین مون کے بہنوئی محمد سہیل فوت ہو گئے، الہ العالمین اپنے فضل سے انہیں بھی اپنے جوار رحمت میں خصوصی جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین محترم سجاد صاحب بیمار ہیں، حضور فیض عالم کے غلام ہیں، اپنے فضل سے انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ ہم سب کی عقیدت و محبت کو قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔